اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب سے جڑا ہے، لیکن ہم اس پر کبھی اتنا غور نہیں کرتے۔ جی بالکل، اور یہ موضوع محمد فاروق راشد کے مضمون تعلق، اقسام اور اثرات پر مبنی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آج ہمارا مقصد محض یہ جاننا نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کیسے ملتے جلتے ہیں، ہم ان نظر نہ آنے والے رشتوں کے جال کا تجزیہ کریں گے جو ہماری سوچ اور ہماری روح کا بنیادی ڈھانچہ بناتے ہیں۔ یہ محض کوئی سماجی میل جول کی بات نہیں ہے، بلکہ انسانی وجود کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ ہاں نا، تو چلیں اب ذرا اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو ایکس رے مشین فوراً وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر دکھا دیتی ہے۔ صحیح، ڈاکٹر بس اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی خرابی یہاں ہے۔ مادی دنیا میں چیزیں واقعی اتنی ہی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں۔ جی بالکل، لیکن جب ہم باطنی وجود انسان کی نفسیات اور تعلقات کی دنیا میں آتے ہیں تو وہ ایکس رے مشین اچانک فیل ہو جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ وہاں کوئی واضح تصویر نہیں ہوتی، تشخیص کا منظر نامہ بہت دھندلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہمارے آج کے ماخذ کا نقطہ آغاز ہے کہ انسان کبھی بھی مکمل طور پر تنہا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اس کا وجود ہمیشہ کسی نہ کسی تعلق کے دائرے میں ہوتا ہے۔ اگر ہم مادی اور جسمانی دنیا سے شروعات کریں تو مضمون تعلقات کی دو ابتدائی شکلیں بتاتا ہے۔ اچھا، وہ کون سی؟ ایک طرف وہ زندہ افراد ہیں، جیسے دوست، اساتذہ یا پڑوسی، جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ صحیح، جو ہمیں سوسائٹی میں جینے کے اصول سکھاتے ہیں۔ بالکل، اور دوسری طرف وہ رشتے ہیں جو خون اور خاندان پر مبنی ہیں، والدین، بہن بھائی وغیرہ۔ ان دونوں میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ اگر ہم دور حاضر کی ایک تشبیہ استعمال کریں نا تو جو عام افراد ہیں وہ ہماری شخصیت کے لیے ایک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی طرح ہیں۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ، بالکل۔ ہاں نا، وہ ہمیں نئے ہنر سکھاتے ہیں، معاشرے کے ساتھ چلنا سکھاتے ہیں، لیکن جو ہمارے خونی رشتے ہیں وہ ہمارا بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہے۔ صحیح، جس پر ہماری پوری زندگی کی عمارت اور ہمارے جذبات کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں بات بقا اور تحفظ کی آ جاتی ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ اگر خونی رشتوں میں بدگمانی یا حسد آ جائے تو یہ دل پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ جی، بہت بھاری بوجھ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہی کریش ہو جائے اور ہمیں ان قریبی رشتوں کی بجائے دور کے لوگوں میں سکون ملنے لگے؟ دیکھیں، جب آپریٹنگ سسٹم بیٹھتا ہے نا تو وہ اکیلا نہیں بیٹھتا، وہ اپنے ساتھ تمام سافٹ ویئرز بھی کریش کر دیتا ہے۔ سب کچھ ختم؟ جی، کیونکہ انسانی نفسیات اس معاملے میں بہت نازک ہے۔ خونی رشتوں سے ہماری توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہم انہیں اپنی محفوظ پناہ گاہ سمجھتے ہیں۔ تو جب وہاں سے تکلیف ملتی ہے تو زیادہ درد ہوتا ہے۔ بالکل، جب دور کا کوئی شخص تکلیف دے تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں ہماری کوئی جذباتی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ صحیح۔ لیکن جب خونی رشتوں میں دراڑ آتی ہے تو انسان کے ذہن کو سگنل ملتا ہے کہ جو جگہ سب سے محفوظ تھی اب وہ خطرے میں ہے۔ اور انسان اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر وہ سکون کی تلاش میں دور کے رشتوں کی طرف بھاگتا ہے جہاں توقعات کا بوجھ نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ہمیں آج کے دور کے ایک بہت بڑے تضاد کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم قریب والوں کے بوجھ سے بھاگتے ہیں تو ہم عموماً ڈیجیٹل دنیا میں پناہ لیتے ہیں۔ بالکل، جسے مضمون میں تیسری قسم یعنی دور پار کے تعلقات کہا گیا ہے۔ ہاں، آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے لوگوں سے جڑے ہیں، لیکن مضمون انہیں سطحی تعلقات کہتا ہے۔ صحیح، کیونکہ ان میں جسمانی قربت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی حیران کن ہو جاتی ہے۔ مضمون ایک چوتھی قسم بھی بتاتا ہے جو سراسر باطنی ہے، یعنی کسی کے لیے دلی لگاؤ یا شدید بیزاری، لیکن جذبات سطحی نہیں ہوتے۔ تو اگر یہی دور کے تعلقات کسی کے دل میں اتنا گہرا لگاؤ پیدا کر دیں تو کیا پھر بھی ہم انہیں سطحی کہیں گے؟ دیکھیں، سطحی پن تعلق کے ذریعے میں ہے، انسان کے اندر نہیں ہے۔ میڈیم سطحی ہو سکتا ہے، لیکن باطنی کیفیت کسی اسکرین کی محتاج نہیں ہوتی۔ اسکرین کا ایک چھوٹا سا میسج بھی آپ کا پورا دن خراب کر سکتا ہے یا آپ کو خوش کر سکتا ہے۔ جی بالکل، اسے ایسے سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی چنگاری بظاہر بہت معمولی چیز ہے، لیکن وہ محبت یا نفرت کے پورے جنگل کو آگ لگا سکتی ہے۔ بہت گہری بات کی آپ نے۔ تو جب یہ باطنی کیفیت بیدار ہو جائے تو پھر وہ تعلق سطحی نہیں رہتا،
وہ تو آپ کے اعصاب پر قابض ہو جاتا ہے بالکل قابض ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی روح پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور جب بات اس حد تک قابض ہو جانے کی آئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شدید محبت میں انسان کی اپنی شناخت کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ مضمون میں ایک شعر کا حوالہ ہے کہ میں نہیں تو ہو جاتا ہوں جب بھی تیرے خیالوں میں بہتا ہوں۔ ہاں، یہ محبت میں فنا ہونے کا تصور ہے۔ اسے صوفیانہ کلام میں پانی کے قطرے کی طرح کہا جاتا ہے جو سمندر میں گر کر اپنی شکل کھو دیتا ہے۔ جی، اپنی انفرادیت ختم کر دیتا ہے۔ لیکن میں اسے ایک اور تشبیہ سے دیکھتا ہوں، جیسے کائنات میں ایک چھوٹا سیارہ کسی بڑے سیارے کی کشش ثقل میں آ جائے۔ گریوٹی میں آ جائے۔ بالکل، وہ اپنا مدار، اپنا راستہ بھول کر بس اس بڑے سیارے کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ کیا کسی دوسرے انسان کے خیال میں اتنا ڈوب جانا کہ اپنی پہچان ہی ختم ہو جائے ایک صحت مند کیفیت ہے؟ بظاہر اگر ہم دنیاوی یا نفسیاتی نظر سے دیکھیں تو یہ واقعی ایک جذباتی سراب یا غیر متوازن کیفیت لگتی ہے۔ ہاں نا، مطلب آپ اپنا وجود ہی کھو رہے ہیں۔ لیکن روحانی علوم کے زاویے سے یہ کمزوری نہیں ہے، یہ دراصل انسانی روح کی ایک عظیم صلاحیت ہے کہ وہ کتنی گہری عقیدت کے قابل ہے۔ اچھا، مطلب اسے ایک مثبت چیز کے طور پر دیکھا جاتا ہے؟ جی، کیونکہ انسانی انا بہت ضدی ہوتی ہے۔ کسی دوسرے کے لیے اپنی ذات کی یہ نفی دراصل ایک مشق ہے۔ روح سیکھ رہی ہوتی ہے کہ اپنی میں کو کیسے مارنا ہے۔ واہ، تو یہ ذات کی گمشدگی دراصل ایک بڑے تعلق کے لیے ٹریننگ ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ انسان کو سب سے بلند ترین تعلق کے لیے تیار کرتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اس گفتگو کے سب سے اہم موڑ پر آ جاتے ہیں۔ اگر انسان میں خود کو مٹانے کی یہ صلاحیت ہے تو اس کا بہترین مصرف کیا ہونا چاہیے؟ مضمون کے مطابق اس کا بہترین مصرف رب سے تعلق ہے۔ یہ تعلقات کی سب سے اعلیٰ صورت ہے۔ صحیح، اور جب انسان کا ربط الہی جڑتا ہے تو اس کا غرور اور اس کی انا مغلوب ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ جب انسان کسی انسان کے سامنے جھکتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ دوسرا اس کا فائدہ اٹھائے گا، لیکن رب کے سامنے استحصال کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کائنات کی وسعت کا اندازہ ہونے پر انسان کو اپنا پھولا ہوا غرور بہت ہی معمولی لگنے لگتا ہے۔ بالکل، اور وہاں انسان کو اپنی محدود ہونے کا احساس ایک عجیب سا سکون اور عاجزی دیتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہے۔ مضمون بتاتا ہے کہ رب کے سامنے آنا ختم ہو جاتی ہے، مگر کیا اس انا کے ٹوٹنے کے عمل سے گزرنا تکلیف دہ نہیں ہوتا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم انا کو دیکھتے کیسے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کی ہڈی کی طرح ہے جس کا ٹوٹنا دردناک ہوگا۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ انسان ٹوٹ رہا ہے۔ لیکن روحانیت میں انا کو ایک بھاری لوہے کے خول یا زرہ بختر کی طرح سمجھا جاتا ہے جو ہم نے دنیا سے بچنے کے لیے پہن رکھا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ڈیفنس میکانزم کی طرح۔ جی بالکل، اور اس بھاری خول کو ہر وقت پہنے رکھنا بذات خود ایک اذیت ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ تو جب انسان رب کے سامنے جھکتا ہے تو وہ دراصل ٹوٹ نہیں رہا ہوتا، وہ اس بھاری زرہ بختر کو اتار کر رکھ رہا ہوتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! تو وہ سکون دراصل اس بوجھ کو اتارنے کا ہے۔ کمزوری کا اعتراف انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اب اسے کچھ ثابت نہیں کرنا پڑتا۔ یہ تصور واقعی کمال ہے۔ لیکن اب ہم ان سب چیزوں پر بات کرنے کے بعد مضمون کے اس مرکزی اور سب سے اہم سوال پر آتے ہیں جس پر غور کرنا سب سے ضروری ہے۔ جی، وہ کون سا؟ اگر انسان ہمیشہ دوسروں کے خیالوں میں ہی گم رہے، چاہے وہ خونی رشتے ہوں، دور کے تعلقات ہوں یا رب کا تصور ہو، تو کیا وہ اپنی اصل حقیقت کو کبھی پہچان سکتا ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ جب تک باہر کا شور بند نہیں ہوتا، آپ کو اندر کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور اسی لیے مضمون میں یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ مجھے مجھ سے ملنا ہے، خود میں جینا ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میرے رب نے مجھے کیسا بنایا ہے۔ جی ہاں، یہ اپنے آپ سے ملاقات کا تصور ہے، تنہائی کی اہمیت۔ بالکل، اپنی خامیوں اور خوبیوں کا جائزہ لینے کے لیے تنہائی کتنی ضروری ہے، اور یہی خود شناسی تو خدا شناسی کی طرف پہلا قدم ہے۔ تعلقات بوجھ نہیں ہے بلکہ سیکھنے کا ذریعہ ہے، مگر یہ سب آپ تنہائی میں ہی پروسیس کر سکتے ہیں۔ لیکن جدید معاشرے نے تو تنہائی کو، مطلب سولیٹیوڈ کو، ایک بیماری سمجھ لیا ہے جسے ہم لونلینس کہتے ہیں۔ بالکل، ہم نے ان دونوں کو مکس کر دیا ہے۔ آج کل ہم کافی کے لیے لائن میں کھڑے ہونا تو 2 منٹ بھی اسکرین دیکھے بغیر نہیں گزار سکتے۔
ہمیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنی خامیوں کے ساتھ اکیلے بیٹھنا اتنا خوفناک کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ تنہائی ایک بے رحم آئینے کی طرح ہے۔ ہم سب کے اندر کچھ کڑواہٹیں اور خامیاں ہیں جن کا ہم سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ جب ہم ہر وقت سکرینز یا رشتوں میں مصروف رہتے ہیں تو دراصل ہم اپنے اندر کی اس آواز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم خود سے ملاقات سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن جو انسان اپنے وجود کو نہیں سمجھتا وہ خالق کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس وقتی کٹاؤ اور تنہائی کے بغیر انسان اپنے بکھرے ٹکڑوں کو جوڑ نہیں سکتا۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو بات یہاں آتی ہے کہ انسان کی اصل کامیابی دوسروں میں گم ہو جانے میں نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ ان تمام تعلقات کو سیکھنے کا ذریعہ بنانا ہے، اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے اور پھر اپنے رب سے جڑنا ہے، جہاں جا کر وہ اپنی انا کا بوجھ اتار سکے۔ بالکل صحیح سم اپ کیا آپ نے۔ جب انسان اس سچائی کو پا لیتا ہے تو رشتے بوجھ نہیں رہتے، وہ اپنی روحانی بیداری کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کو ہم ایک ایسے خیال پر ختم کرتے ہیں جو شاید ہم سب کو کچھ دیر سوچنے پر مجبور کر دے۔ جی بتائیے۔ اگر ہماری یہ تمام تر رشتے، چاہے وہ قریبی ہوں یا ڈیجیٹل، ہماری شخصیت کو شکل دیتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ جاننے کے لیے تنہائی چاہیے کہ ہم اصل میں کون ہیں، تو ذرا سوچئے، آپ کے اندر موجود آپ کی اس اصل ذات کا کتنا حصہ واقعی آپ کا اپنا خالص وجود ہے، اور کتنا حصہ ان لوگوں کا عکس ہے جن سے آپ اب تک ملتے رہے ہیں؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ کیا آپ واقعی ایک مکمل آزاد فرد ہیں یا محض اپنے تعلقات کا ایک خوبصورت مجموعہ؟